یہ بات جب واضح ہو گئی اس کے مفہوم لفظی طور پر بھی، اور جو انہوں نے یہ اب خود بتا دیا ہے کہ مسئلہ جو ہے اخذ کرنا ہو تو بات کو دیکھنا ہے کرنے والا کس مفہوم میں کر رہا ہے، کلام کا سیاق کس مفہوم پر ہے، موقع محل کس معنی کا تقاضا کرتا ہے، عقلاً کون سے معنی صحیح ہو سکتے ہیں. یہ ساری باتیں انہوں نے بات کو سمجھنے کے لیے کہا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ یہ سارا سیاق جو ہے اس وقت دیکھا جائے، پھر بات سمجھ آئے گی. اس لیے ہم اب بات کو مزید آگے چلاتے ہیں. تو محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، چونکہ فریق با نے کلی طور پر ایک علیحدہ سا رستہ اختیار کر کے صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، ان چار بزرگ ہستیوں کو صرف اہل بیت میں شامل کیا، باقی سب کو فارغ کر دیا، اور یہیں پر آ کر نزاع جو ہے اور اختلاف جو ہے وہ شروع ہوا. بلکہ یہاں پر اس معنی میں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ تین لوگ مختلف قسم کی آراء رکھتے ہیں. وہ تین آراء جو ہیں اس حوالے سے تھوڑی آپ پر کے سامنے بات کرتا چلوں کہ لوگوں نے اس پر جو مختلف آراء رکھی ہیں اور اس پر جو لوگوں نے رستہ نکالا ہے، اس پر دلیل کے طور پر 7 سورۃ شورى کی آیت نمبر جو ہے 23 وہ بھی قابل ذکر ہے، اس کو بھی ساتھ ضرور لے کر چلیں گے، اس کے بغیر مفہوم سمجھ میں نہیں ہے. سورۃ شورى کی اس کو بھی ساتھ شامل کرتے ہیں اور اس کو دلیل بناتے ہیں کہ قرآن حکیم میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہہ دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سے اس کام پر کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں، البتہ قربہ کی محبت ضرور چاہتا ہوں. اور یہ میں نے قربہ کی محبت والا ترجمہ جو ہے وہ آغا نسیم عباس صاحب ہیں، ان کا ایک بیان سنا تھا، اس میں میں نے یہ الفاظ سنے. وہ کہنے لگے کہ فرمایا کہ میں تم سے اس بات پر کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوں، کسی اجرت کا طلبگار نہیں ہوں، میں تم سے صرف قربہ کی محبت چاہتا ہوں. انہوں نے یہی ترجمہ اور مفہوم بیان کیا. لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ میں تم سے اس کام پر کسی چیز کا کہ اجر کا طالب نہیں ہوں، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں، قرابت داری جو میرے اور تمہارے درمیان ہے اس کی محبت ضرور چاہتا ہوں. لوگوں نے اس اہل بیت کے جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے اس سے مفہوم کو اپنے کو واضح کرنے کے لیے فریق با نے یہ سورۃ شورى کی آیت نمبر 23 جو ہے اس کو بھی ساتھ جو ہے شامل کیا ہے. وہ کہتے ہیں قربہ کی محبت جو ہے وہ فقط جو ہے وہ طلب کی ہے، اور قربہ سے مراد یہاں پر دو پھر رائے مختلف ہو جاتی ہیں. آغا نسیم عباس صاحب جو ہیں وہ اپنے بیان میں یہی فرما رہے، اور ان کے موضوع کا عنوان بھی یہی ہے کہ مودت قربہ، یہ ان کے موضوع کا عنوان ہے. آغا نسیم عباس صاحب فرماتے ہیں قربہ سے مراد صرف سیدہ فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور البلاغ المبین میں خان صاحب آغا سلطان مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ قربہ سے مراد حضرت علی، سیدہ فاطمہ مراد ہیں. قربہ سے یہ 4 احباب مراد ہیں، اور آغا نسیم عباس صاحب فرماتے ہیں کہ قربہ سے صرف سیدہ فاطمہ مراد ہیں. اب انہوں نے یہ دلیل اپنے طور پر، پہلے ضروری ہے کہ فریق با کے اس موضوع پر دلائل جو ہیں ان کو تھوڑا واضح کیے جائے، پھر اس پر جو اعتراضات ہوں گے ان کو بالترتیب میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اب آغا نسیم عباس صاحب جو ہیں وہ اس پر پورا زور دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فرمایا اے لوگو میں تم سے اس کام پر کسی اجرت کا طلبگار نہیں ہوں. بلکہ ان کے الفاظ جو کچھ اس طرح کے بھی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں تم سے اس کام پر اجرت کیسے مانگوں کہ جب کام اس کا ہے تو اجرت تم سے کیوں لوں؟ جب کام اس کا ہے تو اجرت تم سے کیوں لوں؟ جس کا کام ہے اجرت بھی اسی سے. یہ بات انہوں نے کہی، لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں ہاں میں تم سے اجرت نہیں مانگتا، میں تم سے اجرت نہیں مانگتا، لیکن ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ مجھے قربہ کی محبت دے دو.
اور آپ جانتے ہیں کہ قربا کی محبت کیا ہے، قربا سے مراد کیا ہے؟ یہ میں آغا صاحب کی بات جو ہے ابھی آپ کے سامنے اس کو نقل کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ قربا کی محبت کیا ہے، قربا سے مراد کیا ہے؟ قربا انہوں نے پھر پوری صرف صغیر پڑھی ہے ثلاثی مجرد سے، یعنی عربی کے اندر عربی لغہ کو سمجھنے کے لیے دو علم اشد ضروری ہیں بنیادی طور پر، علم النحو اور علم الصرف۔ علم النحو میں یہ اس بات کی پہچان کروائی جاتی ہے، اور انسان اس علم النحو کے ذریعے اس چیز پر ملکہ حاصل کرتا ہے کہ مختلف چیزوں کا باہمی تعلق کیا ہے، اس کا اس کے ساتھ، اس کا اس کے ساتھ، یعنی ایک لائن کے اندر مختلف افراد کھڑے ہیں، ان میں کوئی بیٹا ہے، کوئی باپ ہے، کوئی دادا ہے، کوئی پوتا ہے، کوئی نواسا ہے، کوئی کچھ ہے، یہ سارے کھڑے ہیں۔ ہر ایک کے مقام کا تعین کرنا کہ اس کا اس کے ساتھ، یہ بندہ تو ادھر کھڑا ہے اور یہ ادھر کھڑا ہے، اس کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ ہے، یہ پیچھے جا کر یہ ساری بات کا سمجھنا، یہ علم نحو کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ ایک لائن کے اندر اتنے سارے عربی کے الفاظ آئے ہیں، ان میں سے کس لفظ کا کس کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ جب تعلق واضح ہوگا تو اس کا مفہوم واضح ہوگا نا۔ میں کہوں کہ کتاب زید، یہ زید کی کتاب ہے، اب زید کی کتاب جب واضح ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ زید کی کتاب ہے، لیکن جب ایک جگہ پر ہم 5-6 لفظ اکٹھے بولیں گے تو وہاں پر ہم نے واضح کرنا کہ اس کا اس کے ساتھ، اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اس تعلق کو سمجھنے کے لیے ہم علم النحو پڑھتے ہیں، علم النحو سیکھتے ہیں، اور انسان جب پھر علم النحو میں عبور حاصل کرتا ہے تو عربی میں وہ غلطی سے بچ جاتا ہے، کلام کے اندر وہ غلطی سے بچ جاتا ہے۔ اور دوسرا علم ہے صرف، کہ موقع پر اور ضرورت پر کون سا لفظ ادا کرنا ہے، بات کرتے ہوئے لفظ ماضی کا لے کے آنا ہے یا حال کا پیش کرنا ہے یا آنے والے دور کا لفظ لے کے آنا ہے۔ اس کے لیے ہم یہ بات سمجھنے کے لیے، اور بات جو کر رہا ہے اس کے لیے لفظ کیا ہوگا، جو سن رہا ہے اس کے لیے کیا ہوگا، اور جو نہیں ہے اس کی کہی بات کا ذکر کیسے آئے گا، یہ الفاظ سارے اس کا جو ترکیب ہے یہ علم الصرف سے آتی ہے۔ تو علم الصرف میں پھر ابواب مرتب کیے گئے ہیں، ایک حد بندی لگائی گئی ہے تاکہ بات مزید واضح ہو سکے۔ اس میں ثلاثی مجرد یعنی وہ الفاظ جو بنیادی طور پر 3 حرفوں سے جڑے ہوئے ہیں، ان میں اضافی کوئی لفظ نہیں ہے، اس کو لیے ہم لفظ بولتے ہیں ثلاثی مجرد۔ ثلاثی 3 پر ثلاثی مجرد اکیلا، یعنی یہ تینوں ہیں، تینوں سے بات جڑی ہے، اس کے لیے 3 پھر آگے مختلف اوزان ہیں، وزن ہے علیحدہ علیحدہ۔ جس طرح آپ لوگ جو سونے کا کام کرتے ہیں ان کے پاس کسوٹی ہوتی ہے نا، وہ اس کے اوپر رگڑ کے معلوم کر لیتے ہیں سونے کے اندر اس کے اندر کتنی کھوٹ ہے اور کتنا اس کے اندر خالص پن ہے، وہ اس کے اوپر رگڑ کر انہیں اس بات کی خبر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح علم الصرف کے اندر فا عین لام کچھ وزن ہے جن کے اوپر ہم رکھ کر بات کو جانچ لیتے ہیں کہ اس میں اصل الفاظ کون سے ہیں اور باہر سے کون سے شامل کیے گئے ہیں۔ فا عین لام کو انہوں نے کسوٹی بنایا ہے، ترازو بنایا ہے، تو اس میں لفظ ہے قارب یقرب، فعل یفعل، فعل